بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک ویڈیو آپ حضرات کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب کی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے غور سے سننا ہے۔ انہوں نے چندہ لینے سے منع کر دیا، حتیٰ کہ جو دعوت اسلامی کے کسی بھی عہدے پر فائز ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بتا دیا کہ کسی کو آپ نے چندہ نہیں دینا۔ وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا، یہ بڑا ایک دلچسپ انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ان سے واقعہ پیش آیا وہ سنایا ہے۔ اس میں ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور بالخصوص جو دعوت اسلامی کی مخالفت کر رہے ہیں یا پھر صرف چندہ 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 کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، یہ ان کے لیے ویڈیو ہے۔ اس میں کیا کچھ ہمیں سیکھنے کو ملے گا وہ انشاءاللہ ہم ان کی گفتگو کے بعد جو ہے وہ آپ حضرات سے بات کریں گے۔ مکمل آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے اور آخر پر آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ بات ہے آج سے میرا خیال ہے اب تو شاید 7-8 سال ہو گئے، میرے فیس بک پیج کی کاپی کی گئی، ایگزیکٹلی وہی تصویریں لگا کے جو میرے فیس بک کی تھی وہی کی گئی۔ اچھا، لوگ پیار کرتے ہیں تو نام بھی میرا، تصویر بھی میری، تو ان کو بھی سبسکرائبر کافی سارے مل گئے، ہزاروں مل گئے۔ تو ہوا یہ تھا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا، ایک بار میں جرمنی میں تھا، میں بیان کر کے باہر نکلا تو مجھے ایک ٹیکسٹ میسج آیا، اتفاقاً میں نے پڑھ لیا کہ آپ اگر بیان کر رہے تھے تو وہ کون ہے جو مجھ سے بات کر رہا تھا؟ تو میں نے کہا معاملہ کیا ہے؟ پھر میں نے ان سے بات چیت شروع کی، جنہوں نے مجھے میسج کیا، تو کہہ رہے ہیں آپ نے تو ہم سے روز رابطے میں ہوتے ہیں اور آج آپ لائیو تھے تو میں حیران ہوا کہ آپ لائیو بھی ہیں اور مجھ سے کوئی بات بھی کر رہا ہے۔ یعنی اس بندے سے چیٹر سے غلطی ہو گئی، ورنہ غلطی یہ نہ پکڑا جاتا۔ تو اب میں نے کہا کون باتیں کر رہا ہے آپ سے؟ تو انہوں نے ساری چیٹنگ بھیج دی، اور وہ تو جناب 15-20 دن سے کانورزیشن چل رہی ہے۔ پھر میں نے اس بندے کی جو کس کو کہتے ہیں نا دماغ دیکھیں کہ میری اس یہ جو چینل پہ جو آواز ہے نا، اس آواز کی کلپ نکالے تھے، آپ کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہمیں کال آتی تو ہم کہتے ہیں نا وعلیکم السلام، تو وائس نکال لی۔ اب کیا ہوا، جو اس فیس بک پیج پہ سلام لکھتا تھا اس کو ڈائریکٹلی جواب میں میری آواز آتا، تو پہلی بار پہ بولڈ کر دیا نا کہ ڈائریکٹ عبدالحبیب سے رابطہ ہو گیا، آواز ہی آ گئی، وہ بھی وائس میں آ گئی، تو کنفرم بھی ہو گیا ان کو۔ اب بھولے بالے لوگ تھے، اب چل پڑی بات۔ اچھا، وہ اتنا کمال آدمی تھا کہ وہ میری ہر ایکٹیویٹی کو چیک کر رہا تھا۔ آج میں نے کورنگی میں بیان کیا، بڑا تھک گیا ہوں، ابھی واپس بیان سے فارغ ہوا، تو وہ میرا بیان اس دن کورنگی میں تھا کیونکہ میرے پیج پہ لائیو ہوا تھا۔ یعنی وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ بیان ہوا اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ میں بیان سے فارغ ہوا ہوں، میں آج جرمنی جا رہا ہوں، میں آج یورپ غلطی اس سے کیا ہوئی کہ ایک ایسے وقت میں اس نے اس کو جواب دے دیا جس وقت میں لائیو تھا۔ انہوں نے مجھے لائیو دیکھا اور اس کا میسج پڑھ لیا، تو وہاں ان کو شک ہوا کہ ہی سمتھنگ ایلس، کوئی اور ہے، یہ تو کوئی اور ہے۔ پھر اس کے بعد ان سے میری گفتگو شروع ہوئی، تو جناب انہوں نے تو ان سے میرا خیال ہے 10 لاکھ روپے لے چکے تھے۔ تو مسجد بنا رہے تھے، مسجد کے نام پر پیسے تھے، پیسے منگوایا انہوں نے پتہ نہیں کسی دبئی کے اکاؤنٹ میں۔ اب میں پوری ٹریکنگ کرنے لگا نا کہ اچھا، پھر تھوڑی دیر بعد 1 یا 2 دن بعد ایک اور میسج مجھے آیا، وہ ایک اور ملک سے تھا، وہ کوئی اسلامی بہن تھی، ان اسلامی بہن سے بھی انہوں نے پیسے لے لیے۔ اچھا، سب کو یہ بتاتا ہے کہ میں آپ کے لیے حضرت صاحب سے دعا کرواؤں گا اور آپ کے لیے یہ کروں گا، اور بس میں جناب آپ میرا ڈائریکٹ رابطہ ہو گیا۔ اب میں نے اس بندے کو کہا اب آپ نے ساتھ رہنا، پھر میں نے کچھ ادارے والوں کو انوالو کیا۔ اچھا، غلطی یہ ہو گئی اس بندے سے، کہتے ہیں نا چور کہیں نہ کہیں غلطی کر جاتا ہے۔ انہوں نے جو میرے نام پہ پیج بنایا تھا نا، اس کی کہیں نہ کہیں ڈسکرپشن میں ایک فون نمبر تھا، وہ فون نمبر ہمیں پکڑنا تھا کہ یہ بندہ کون ہے۔ ہم نے اس کو اب ٹریس کرنا شروع کیا، تو اسی فون نمبر پر ایک اور فیس بک آئی ڈی بنی ہوئی تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ اب میں نام نہیں لیتا، پاکستان کے ایک شہر کے وہ صاحب تھے۔ اب ان کے پیج کو ہم نے ٹریک کرنا شروع کیا تو پتہ چل گیا، ہم پہنچ گئے کہ بندہ کون ہے جس نے یہ میرے نام کا پیج بنایا اور یہ ساری کہانی کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ ہم نے اس بندے کو اس طرح پلان کیا کہ وہ جو پیسے جس نے 10 لاکھ دیے تو اس نے مزید دینے تھے نا مسجد کے لیے، تو اس نے کہا میں نے 5 لاکھ روپے ریڈی کر لیے اور اس کو 5 لاکھ روپے کی نوٹوں کی تصویریں بھی بھیجی۔ لیکن حضرت عبدالحبیب بھائی اب آپ خود آئیے لینے کے لیے، اب میں دیدار بھی تو کروں نا آپ سے، آپ ہمارے گھر تو تشریف لائیں نا۔ تو وہ کہتا ہے کہ عبدالحبیب تو بڑے مصروف آدمی ہیں، وہ نہیں آئیں گے۔ اچھا، میرا میسج ان کو بھیجا گیا کہ میرا نمائندہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، بس آپ ان کو دے دیں اور اس کے بعد جناب آپ جو ہے نا بے فکر ہو جائیں۔ اچھا، ہوا یہ، اس بندے کا دماغ دیکھیں کہ اس نے عبدالحبیب بن کر ایک تیسرے بندے سے رابطہ تھا اس کو کہا آج زندگی میں ایک آپ کو کام دینا ہے، آپ نے میرا وہ کام کر دیا تو بس اس کے بعد آپ میرے کلوز ہو جائیں گے بہت، پھر اب ہمارا پیار بہت بڑھ جائے گا۔ کہا حضرت عبدالحبیب بھائی آپ کے لیے جان حاضر، کہا آپ نے ایک جگہ جا کے پیسے اٹھانے ہیں۔ یعنی خود نہیں آ رہا تھا وہ بندہ سامنا، اس نے کسی تیسرے بندے کو کہا کہ آپ نے پیسے اٹھانے، وہ بھی اننون۔ ہم نے اس تیسرے بندے کو پکڑا، اس نے سب بتا دیا کہ مجھے تو عبدالحبیب بھائی نے کہا یہ کام کرنے کو، میں تو ان کے لیے کر رہا ہوں۔ پھر وہ مانے ہی نا کہ عبدالحبیب بھائی نے مجھے ڈائریکٹ میسج کیا ہے۔ پھر میں بیرون ملک میں تھا، میری بات کرائی گئی اس بندے سے، میں نے کہا میں عبدالحبیب ہوں بھائی اور یہ چیٹنگ ہو رہی ہے۔ بولا اچھا یہ ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے کہا آپ بتاؤ۔ اب اس بندے کو کہو کہ پیسے آ گئے میرے پاس، یعنی اس تیسرے آدمی کو ہم نے لوپ، اب وہ بندہ ظاہر ہے میرا تو فین تھا نا، اس کو جب پتا چلا کہ فراڈ ہو رہا ہے تو وہ ہمارے ساتھ مل گیا۔
اب ہم نے اس کے ہاتھ میں پیسے دیے 5 لاکھ. ہم نے کہا اس کو میسج کرو کہ حضرت, کیونکہ کہیں نہ کہیں تو اس نے آنا ہے نا بھائی, پیسے تو اس کو فزیکلی پک کرنے ہیں. اچھا, ہم نے کیا کیا کہ جس وہ شہر کا تھا وہاں ہم نے اپنے اسلامی بھائیوں کو ایکٹیو کر دیا کہ یہ بندہ ہے, یہ دیکھو اب کہاں جا رہا ہے. بالکل ٹائم میچ ہوا. ان کو ہم نے شاید پنجاب میں کہیں رحیم یار خان کے قریب بلانا تھا. وہ بندہ وہاں سے بس میں بیٹھا, مجھے کال آ گئی کہ بس میں بیٹھ چکا ہے, اسی شہر کی بس میں بیٹھا ہے. وہاں وہ بندہ ریڈی تھا پیسے لے کے. اس بندے کے پیچھے پھر پولیس بھی تھی, ٹھیک ہے نا. اس نے تو, وہ بندہ تو اتنا ہوشیار تھا, جب وہ آیا اس کو کہیں بلایا تو پہلے تو اس کا ہاتھ چوما کہ ذرا عبدالحبیب بھائی نے آپ کو بھیجا ہے, آپ تو بڑے کمال کی شخصیت ہے جناب, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر اس کے بعد پولیس نے بھی بہت کچھ اس کے ساتھ کیا. اور اس کے بعد اس کے میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ بھی کر کے پہلے اس کا فون لے لیجیے گا. ہمیں یہ دیکھ رہا ہے کہ کتنے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا اور کس کے ساتھ, اور پھر اس کا فون لیا, پھر اس کا لیپ ٹاپ آیا, اس کے گھر والے بھی آئے, بہت انہوں نے معافیا مانگی, پیسے واپس کیے, لیکن بہت افسوس ہوا کہ یار ایسا کیا انہوں نے. تو یہ ایک واقعہ تھا. لیکن اس سے میں نے پھر اس کے بعد اپنی ویڈیو بھی جاری کی تھی کئی سالوں پہلے کہ مہربانی کر کے زندگی میں ہم دعوت اسلامی والے کبھی بھی اپنے سوشل میڈیا پر آپ سے پیسے نہیں مانگیں گے. اپنے پرسنل اکاؤنٹ میں پیسے کسی کو نہ دیں, چاہے میری آپ ویڈیو بھی دیکھ لیں. بھائی ہماری جب بھی ہم آپ سے اپیل کریں گے دعوت اسلامی کے لیے کریں گے, اور دعوت اسلامی کے آفیشیل اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے ڈالنے. کسی انڈیویجول, کسی انفرادی بندے کے, کسی کے ذاتی اکاؤنٹ میں آپ نے کوئی روپیہ نہیں ڈالنا. نہ صرف میرے, بلکہ آپ کو ہو سکتا ہے کبھی امیر اہل سنت کے پیج سے یا نگران شورا کے, کیونکہ لوگ اسکیم کر لیتے ہیں. ہماری آوازیں موجود ہیں تو وہ ہمارے جیسا, اب تو اے آئی ہے, وہ تو اے آئی کا زمانہ نہیں تھا. اب تو آپ کو ایسا لگے گا میں خود آپ سے بات کر رہا ہوں ویڈیو میں. تو بھائی میں آپ کو ابھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری ویڈیو بھی مل جائے, کسی بھی ذمہ دار کی ویڈیو مل جائے کہ اس اکاؤنٹ نمبر میں پیسے ڈال دیں, دعوت اسلامی کے لیے مانگ رہا ہوں, آپ نے دعوت اسلامی کے اکاؤنٹ میں ہی پیسے ڈالنے, آفیشیل اکاؤنٹ میں, اور جو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے. اور آپ نے اس ذمہ دار سے بات کرنے کی کوشش کریں. وہ آپ کو کہتا ہے پہلے مجھے ویڈیو کال کریں, پہلے مجھ سے بات کریں. تو یہ پلیز یاد رکھیے گا. تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. جی ناظرین, آپ نے جو ہے وہ قبلہ حاجی عبدالحبیب عطاری صاحب کی گفتگو جو ہے وہ سماعت کی ہے. سب سے پہلے تو یہاں پر یہ بات میں کرنا چاہوں گا کہ جتنا زور ہم ناجائز کمانے میں لگاتے ہیں, کاش اس سے تھوڑا سا کم زور ہم جائز کمانے کی صورت میں لگا دیں تو اللہ تعالی ہمیں رزق عطا فرمائے گا. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں رزق ملے گا نہیں, لیکن جب ہم نے جو ہے وہ سارا زور ہی الٹ کاموں میں لگانا ہے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے یہ آپ حضرات بخوبی جان اور سمجھ سکتے ہیں. دوسرے نمبر پر یہ بات میں ان لوگوں سے کرنے جا رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ جناب یہ چندہ پارٹی ہیں. اگر صرف اور صرف پیسے کھانا ہی مقصد ہو تو پھر یہ کبھی اعلان ہو کہ ہمارے اکاؤنٹ میں آپ نے پیسے نہیں بھیجنے ہیں تو دعوت اسلامی کا آفیشیل اکاؤنٹ میں پیسے بھیجنے ہیں. تو یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ الحمدللہ رب العالمین 99% بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ دعوت اسلامی والے کھانے والے نہیں ہیں بلکہ لگانے والے ہیں. جو احباب صرف اور صرف یہ بات کرتے ہیں, جن میں حنیف قریشی ہو گیا اور یہ مرزا انجینئر کے جتنے بھی قطور ہیں, یہ جناب چندہ پارٹی ہے, جناب یہ چندہ پارٹی ہے. ان سے کہوں گا آپ چندہ پارٹی ایک بار چھوڑ کر ہزاروں کیا لاکھوں بار کہیں, لیکن کم از کم اتنا ضرور ساتھ میں کہا کریں کہ یہ چندے کا کرتے کیا ہیں. جتنا کھاتے ہیں آپ کی نظروں میں آپ بتا دیے کہ جناب اتنا انہوں نے کھایا, چلے ٹھیک ہے جی. وہ بھی یہ بات خیال میں رہے, ذہن میں رہے کہ جب ہم نے کوئی بات کرنی ہے تو شرعی پروف آپ کے پاس ہونے چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, کوئی آپ کے پاس گواہ نہ ہو, حوالہ کوئی بھی نہ ہو, بس ایسے منہ اٹھا کے کہہ دیا جناب اس نے اتنے پیسے کھا لیے, اس نے اتنے پیسے کھا لیے, تو آپ شریعت کے دائرے میں آ جائیں گے, ان کے پکڑ میں آ جائیں گے, اور پھر جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ سزا بھی ہو سکتی ہے, قانوناً بھی, شرعاً تو پھر ہے ہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ بھی ساتھ ساتھ میں آپ لازمی بتایا کریں کہ انہوں نے اتنا چندہ اکٹھا کر لیا اور اس چندے سے انہوں نے یہ کام کیے ہیں, اس چندے سے انہوں نے یہ کام کیے ہیں, اس چندے سے انہوں نے یہ کام کیے ہیں, مدارس کے ہیں, اور اس کے علاوہ فلاحی کام ہے, نہ جانے کتنے کام ہیں, اتنے تو شعبے ہیں, ملازم ان کے کتنے رکھے ہوئے ہیں, اجیر جو ہیں, اس کے علاوہ اساتذہ کرام کتنے ہیں, پھر جو جامعات ہیں ان کے کتنے اخراجات ہیں, ان کے آپ اگر سوچتے جائیں گے تو ہماری عقل جواب دے جائے گی. اتنے اخراجات اور اتنے شعبے ہیں, اور کس طریقے سے الحمدللہ دعوت اسلامی کام کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دعوت اسلامی پیچھے نہیں, دن بدن آگے ہی جا رہی ہے. تو جو دعوت اسلامی پر یہ تنقید کرتے ہیں, یعنی کہ جو شورا کے نگران ہے یا دعوت اسلامی والوں پر اس نے چندہ کھا لیا, یہ چندہ پارٹی ہے, یہ سارا پیسے کا معاملہ ہے,
میں تو حیران ہوتا ہوں بعض اوقات، یقین کریں کہ پڑھے لکھے قسم کے جو حاسد لوگ ہیں نا، ان میں مولوی بھی ہیں، ان میں پیر بھی بنے ہوئے ہیں جو دعوت اسلامی پر تنقید کرتے ہیں، وہ بھی یہ لفظ اب جو ہے وہ بولنا شروع ہو گئے ہیں، جناب یہ چندہ پارٹی ہے۔ ضرور بولے، میں منع نہیں کرتا آپ کو، آپ کی زبان ہے، جب مرضی آپ کھولیں اس کو، لیکن کم از کم دیانتداری تو آپ میں ہونی چاہیے نا، کہ جہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ فلاں نے اتنا چندہ کھا لیا، فلاں نے اتنا چندہ کھا لیا، وہاں پر یہ بات آپ ضرور کہیں کہ دعوت اسلامی نے یہ کام کر دیا، دعوت اسلامی نے وہ کام کر دیا، دعوت اسلامی نے یہ اچھا کام کیا ہے۔ جب آپ صرف ون سائڈ بات کریں گے، کھا لیا کھا لیا کھا لیا کھا لیا، بس یہ آپ رٹا لگائیں گے، تو اس سے بڑھ کر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس سے بڑا پھر منافق بندہ بھی کوئی نہیں ہے، کہ جو بندہ صرف ون سائڈ کی بات کرتا ہے وہ بھی بغیر پروف کے۔ تو ناظرین سے گزارش کروں گا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی ہماری اپنی ہے، اور دعوت اسلامی بڑی حکمت عملی کے ساتھ دینی کام جو ہے وہ کر رہی ہے، فلاحی کام کر رہی ہے، ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خاص رحمت والی نظر فرمائے۔ آپ سے گزارش کروں گا آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔